الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ 2 ہفتے بھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ کو پڑھا تھا. اسی عنوان سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزری. قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی تقوی اختیار کرے تو تمام تکلیفوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اور گزشتہ بھی میں کہہ چکا ہوں کہ تقوی اور خدا کا خوف یہی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو گناہوں سے بچا سکتا ہے اور نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو آدمی گناہ سے بھی نہیں بچتا اور نیکی کی طرف مائل بھی نہیں ہوتا. اسی عنوان پر چلتے چلتے میں نے آپ حضرات سے نماز کے متعلق باتیں عرض کی تھی کہ ہم لوگ کسی بھی بہانے پر نماز چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں نیکی نہ کرنے کا. اصل میں خدا کا خوف دل میں نہیں ہوتا تو آدمی کسی بھی بہانے پر اپنی نماز کو قضا کر دیتا ہے یا چھوڑنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے. اسی پر میں نے مشائخ کے قول کو نقل کیا تھا کہ ہمارے بڑوں نے نقل کیا ہے، مشائخ نے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نماز چھوڑنے والوں کو ان عذابات میں مسلط کر دیا جاتا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی. آگے مشائخ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جب مرے گا
تو ذلیل ہو کر دنیا سے جائے گا۔ یموت ذلیلاً، وہ آدمی ذلیل ہو کر کے دنیا سے مرے گا جو آدمی نماز کو چھوڑے گا۔ اس کے بعد اس کی موت کے 3 مرحلے کو ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ ذلیل ہو کر کے مرے گا، دوسرا یہ کہ وہ آدمی یموت جائعاً، بھوک کی حالت میں دنیا سے جائے گا، کہ وہ آدمی بھوک مری میں انتقال کرے گا، اس کا پیٹ نہیں بڑھے گا، کھانا اچھا نہیں لگے گا، اور ایسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور تیسری چیز موت کے وقت میں کہ یموت عطشاناً، وہ پیاس کی حالت میں دنیا سے جائے گا۔ اگر سمندر بھی وہ پانی پی لے تو اس کی پیاس مٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کے بڑے عذابات اس کو موت کے وقت میں ملیں گے۔ جو آدمی اپنی نماز کو معمولی بہانوں پر چھوڑ دیتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کی مواظبت اور پابندی کر لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا، روشنی ہوگی، اور اس کے لیے بچاؤ کی دلیل بن جائے گی۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھے گا وہ فرعون، حامان، قارون اور ایک مکہ کا کافر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں مارا گیا، ابی بن خلف، یہ 4 آدمیوں کے ساتھ ہوگا۔ فرعون وہ آدمی ہے کہ جس نے خدائیت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھے مانو۔ حامان اس کا وزیر ہے، قارون پیسوں کے اعتبار سے مالدار، اور ابی بن خلف تجارت کے اعتبار سے بہت پہنچا ہوا بندہ تھا۔ تو یہ 4 چیزیں ذکر کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کی کیٹیگری کو تقسیم کر دیا کہ اگر کوئی حکومت یا عہدے کی وجہ سے اپنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو فرعون کے کھانے میں جائے گا، کہ اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور آج تک وہ عبرت بن کر کے کھڑا ہے کہ نہ زمین اس کو قبض کرتی ہے، نہ سمندر کا پانی اس کو لے رہا ہے، آج تک عبرت بنا کر کے اس کو رکھا ہے۔ اگر کوئی کسی کا مشیر ہے، مشورہ دینے والا ہے، وزیر ہے، کسی کا ساتھ دینے والا ہے، اور اس کا کام کرتے کرتے اگر اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو وہ آدمی کل قیامت کے دن حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنے پیسوں کی لالچ میں، پیسے بڑھانے میں اپنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا حشر کل قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی تجارت کی وجہ سے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ایک مرتبہ ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ گھوڑا پال رکھا ہے، اس کی برابر چاکری کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں، اس کو پلاتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں آپ کو نعوذ باللہ قتل کروں گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اگر خدا نے چاہا تو میرے ہاتھ سے تیرا قتل ہوگا۔ تو وہ ہنسنے لگا ابی بن خلف کہ کیسی بات کرتے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، کمزور آدمی ہے، اور ان کی جماعت بھی کمزور ہے، اور وہ مجھ کو مارنے کی کہتے ہیں، مارنے کے لیے کہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، امپاسبل۔
آج کل احادیث کی باتیں سنتے ہیں، علماء کی زبانی قرآن کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمیں دنیا کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں دین کی باتیں امپاسبل نظر آتی ہے۔ حدیث کی باتوں میں ایسا لگتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جس طریقے پر ابی بن خلف نے جملہ کہا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، مجھے کیسے قتل کر سکتا ہے یہ محمد۔ تو آج کل دنیا کی ٹیکنالوجی سے اگر کوئی کام ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، لیکن اگر نماز یا کوئی مومن کسی بات کا کہتا ہے یا قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے کسی بات کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس وقت ہم یوں کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو قرآن حدیث پر یقین نہیں اور دنیا کی ٹیکنالوجی پر بہت بڑا ہمیں یقین ہے، سمجھنے کی ضرورت۔ تو ابی ابن خلف وہاں سے چلا، جنگ کا موقع آیا، جنگ احد کا، لوگ نکلے، روانہ ہوئے۔ ابی ابن خلف نکلا، میدان جنگ میں پہنچا، اور جنگ میں پہنچنے کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا اپنا گھوڑا لے کر کے بھاگ رہا تھا۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ کسی کی تلاش میں ہے، تو کہا کہ محمد کو بتلا دو، میں آج قتل کر کے رہوں گا۔ صحابہ نے روکنا چاہا کہ اس کو یہاں نمٹا دیں تاکہ وہ نبی کے پاس نہ پہنچ سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، چھوڑ دو اس کا راستہ، میرے پاس اس کو آ جانے دو۔ وہ آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، خالی ہاتھ تھے۔ بازو میں ایک صحابی کھڑے تھے، ان کے ہاتھ سے ایک برچھی لی اور یوں پھینکی برچھی، اس کی گردن پر معمولی خراش آئی، جس کی وجہ سے وہ جانوروں کی طرح بلبلانے لگا، چلانے لگا۔ تو کفار کے بڑے لوگ اس کو تانا دینے لگے، اتنی برچھی معمولی خراش پر چلاتا ہے، لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے، لوگوں کا جسم خون آلود ہو گیا، اور تو اتنی معمولی چیز پر بڑبڑا رہا ہے، کیوں چلاتا ہے؟ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برچھی مجھے لگی ہے، اور مجھے یقین تھا جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مرے گا، اس وقت سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اگر محمد میرے اوپر تھوک بھی دیتے تو میں وہیں پر مر جاتا۔ میرا یقین اتنا پختہ ہو گیا تھا۔ تو وقت کا کافر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، اس پر تو اتنا بھروسہ رکھے، اور آج وقت کا مسلمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن حدیث کو سرسری نگاہ سے دیکھیں، یہودیت پر زیادہ بھروسہ، ان کی باتوں پر زیادہ بھروسہ، ان کی ٹیکنالوجی پر زیادہ بھروسہ۔ یہودیوں نے آج سے 1000 سال پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا، آج سے 1000 سال پہلے پوری دنیا کے مسلمانوں کا سروے کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان کیسے ہیں۔ تو انہوں نے 250 صفحے کی کتاب، 250 صفحے کی کتاب انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کو 4 کیٹیگری میں تقسیم کیا کہ 4 قسم کے مسلمان پوری دنیا میں رہتے ہیں، اور چاروں قسم کے مسلمانوں کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے پہلے نمبر پر لکھا فنڈامنٹلسٹ، کہ پہلی قسم کے لوگ یہ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سماجک اعتبار سے، سوشل اعتبار سے یا آرتھک اعتبار سے، اکنومیکل، اور تیسرے نمبر پر یہ لوگ راجنیتک اور پولیٹیکل اعتبار سے، یہ لوگ ہر لائن میں اسلام کا فالو چاہتے ہیں،
قرآن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی کسی بات کا وہ فالو کرنا نہیں چاہتے، بس ہم قرآن پر اور حدیث پر عمل کریں گے۔ اگر قرآن حدیث سے دنیا کی کوئی بات میل کھا رہی ہے تو عمل کیا جائے گا، اگر قرآن حدیث یہاں انکار کرتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تو قرآن اور حدیث کو مانیں گے۔ یہ پہلی قسم فنڈامنٹالسٹ، انہوں نے کہا یہ قسم کے جو مسلمان دنیا میں ہے یہ یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن ہے، یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ ان کا علاج یہ کیا جائے گا کہ ان کو اتنا ٹینشن میں رکھا جائے گا، دباؤ میں رکھا جائے گا تاکہ وہ اپنے مقصد اور اپنے مشن کو پورا نہ کر سکے، اور ان کو بدنام کیا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدنام اگر کسی کو کیا جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے جو اسلام کا طریقہ چاہتے ہیں، جو اسلام کی نہج چاہتے ہیں، جو قرآن چاہتے ہیں، جو حدیث چاہتے ہیں، اور جب اس کو میڈیا کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور دنیا کے اخباروں کے ذریعے جب اس کو پھیلایا جاتا ہے تو مسلمان اس کو ہوائیں دیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے مشن میں چل رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان ان کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جلایا جائے۔ تحقیق میں نہیں اترتے، تحقیق نہیں کرتے کہ مسلمان کس درجے پر ہے، چاہے وہ کوئی بھی کبھی کسی بھی طرح کا آدمی ہو، آپ پہلے تحقیق کریں۔ اور خاصتاً علماء، اور وہ علماء جو حق پرست ہے، حق کے خلاف آواز، حق کے خلاف بولتے ہیں کہ اگر حق کے خلاف کچھ ہوا تو ہماری زبان کھلے گی، تو ایسی قسم کے لوگوں پر جب وہ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسلمان ان کے پیچھے چلتا ہے۔ مدارس کو بدنام کیا جائے گا، تبلیغی جماعت کو بدنام کیا جائے گا، اسی طرح دوسرے لوگوں کو بدنام کیا جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے خلاف نہیں چاہتے۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگوں میں دو کام کیے جائے گا ان کا علاج۔ پہلا علاج یہ کہ ان کو بدنام کرو، اور دوسرا ان کو اتنا ٹینشن میں رکھو، اتنا دباؤ میں رکھو کہ وہ ہم پر کبھی، ہمارے اوپر کبھی قدم نہ اٹھا سکیں۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ان لوگوں نے یہ ذکر کی، دوسری قسم کے مسلمان وہ ہوں گے کہ جو اپنے اعتبار سے ٹریڈیشنلسٹ وہ مسلمان ہے کہ جو لوگ اپنے باپ داداؤں کے طور و طریق پر چلتے ہیں، یعنی باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں بس اسی کو چلو، اسی پر چلتے رہو، اب ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، کوئی اگر یہ بات کرے وہ کرے یہ کرے ہمیں کوئی مطلب نہیں، باپ دادا نے یہ نماز پڑھی ہے پڑھتے رہو، باپ دادا نے یہ کام کیا ہے کرتے رہو، باپ دادا نے فلاں کام کیا ہے کرتے رہو۔ تو ان کا کیا کریں گے؟ کہا کہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن علاج کرنا پڑے گا۔ ان کا علاج یہ کہ ان کو مذہب کے نام پر اندر اندر لڑا دو، مذہب کے نام پر لڑا دو تو ان کی طاقت کمزور ہوگی، جب طاقت کمزور ہوگی تو یہودیت مضبوط ہوگا۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری قسم میں انہوں نے لکھا کہ ماڈرنسٹ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام پرمپرا کے طور پر ہے۔ پرمپرا کا مطلب کہ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، بس اسی اسلام کو مانیں، ورنہ ہمیں اپنے اعتبار سے ہمارا فیوچر سوچنا ہے اور ہمارے بچوں کا فیوچر سوچنا ہے، کسی بھی طریقے پر ہمارا بزنس ترقی کرنا چاہیے، اگر وہاں پر اسلام کا سودا کرنا ہو تو ہم اسلام کا سودا کر ڈالیں گے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، کہا کہ اس سے ہمیں بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے تو ہمیں فائدہ ہوگا، وہ لوگ تو اپنے اسلام کو چھوڑ کر چلتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ ہیں سیکولرزم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ ہماری مکمل مدد کریں گے، ہمارا مکمل تعاون کریں گے، اس طور پر تعاون کریں گے کہ وہ لوگ ہر وقت چاہیں گے کہ ہمیں دنیا کے طریقوں کو دیکھ کر ہمیں یہود کی طرح رہنا چاہیے، تو وہ یہود کے طریقوں کو اختیار کریں گے، اس سے ہمیں بہت مدد ملے گی، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو اور ان کو پیسے دے دے کر کے ہمارے طریقوں کا فالو کرواؤ، اگر یہ کام وہ کر لیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ چار قسم کے لوگ کہ جو لوگ مسلمانوں میں ہیں، اب ہمیں
4 قسم کے لوگوں میں سے اپنی کیٹیگری کو جانچنا ہے کہ میں پہلے میں ہوں، دوسرے میں ہوں، تیسرے میں ہوں کہ چوتھے میں ہوں۔ میں اسلام کا ہر بات میں فالو کرتا ہوں، یا میں اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتا ہوں، یا پھر میں اپنے تجارت کے بارے میں سوچتا ہوں، یا پھر ابھی یہودیت کی لائن پر میں چلتا ہوں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، اور آخر میں نوٹ کر کے ایک بات لکھی ہے، وہ بات یہ کہ پہلے نمبر کے لوگوں سے دوسرے 3 سے نہ ملنے دیں۔ یعنی جو قرآن اور حدیث کا فالو چاہتے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو دوسرے 3 قسم کے لوگوں کو نہ ملنے دیں۔ ان کے بارے میں بہکائیں کہ یہ علماء ہے، ان کو بدنام کرو، یہ مدرسے والے ہیں، ان کو بدنام کرو۔ وہ آپ کو ڈھنڈا نہیں کرنے دیں گے، یہ لوگ آپ کو دنیا میں آگے آنے نہیں دیں گے، ان کی بات نہ مانا کرو، یہ قرآن حدیث کی خالی بات کریں گے، تو 3 کو ملنے نہ دو۔ تو یہ بات ہے، اور آج پوری دنیا میں یہی مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو علماء سے چھپ چھپا کر یا بڑے لوگوں سے چھپا کر، اسی وجہ سے 4 قسم کے طبقے میں انہوں نے تقسیم کر کے وہ کام کیا کہ 4 قسم کے طبقے کسی طرح آگے نہ آنے پائے، کہ دنیا کے لوگ بزنس اتنا مشکل بنا دو کہ وہ بزنس میں اتنے الجھ جائے کہ وہ لوگ پھر بزنس سے ہٹ کر کے اسلامی مذہب کے متعلق کوئی علم حاصل نہ کریں۔ ان کو بزنس بہت مشکل بنا دو کسی بھی طریقے پر، کہ پیسے لینے ہیں تو بزنس کرنا پڑے گا، تو سود تک بھی ان کے لیے آسان کر دو اور بزنس کی صورتیں مشکل کر دو۔ تب یہ 4 قسمیں ذکر کی، ان 4 قسموں میں سے ہر آدمی اپنے بارے میں غور و فکر کر سکتا ہے کہ میں پہلے میں ہوں، دوسرے میں ہوں، تیسرے میں ہوں یا چوتھے میں ہوں۔ اگر تیسرے میں ہوں تو بھی خطرہ، چوتھے میں ہوں تو بھی خطرہ، دوسرے میں ہوں تو بھی خطرہ۔ پہلا ہی طریقہ ایسا ہے کہ جس میں میرے اسلام کی بقا ہے، تو مجھے اگر میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تو مجھے علماء کا تعاون کرنا چاہیے، علماء کی مدد کرنی چاہیے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جو کوئی آدمی تقوی اختیار نہیں کرتا، خدا کا خوف نہیں رکھتا، تو وہ آدمی گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا اور نیکیوں کی طرف وہ بندہ مائل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی عنوان سے باتیں چل رہی ہے، تو اسی پر میں نے ذکر کیا کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، مرتے وقت وہ اپنے پیر کو پچھاڑتا ہے اور پیاس کی حالت میں دنیا کو چھوڑتا ہے، بھوک کی حالت میں دنیا کو چھوڑتا ہے اور ذلیل ہو کر کے دنیا سے مرے گا۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں، تو اس میں دھیان دیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم لوگ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں۔ سستی اس طور پر کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا گھر سے چلنا شروع ہوتا ہے، یہاں آتے ہیں 1 2 رکعت چلی جاتی ہے۔ اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرشتے کی آمین، جس میں سے ایک زکریا علیہ الرحمٰن نے فضائل اعمال میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ کی سانوں سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، ایک مرتبہ جماعت چھوٹ گئی، تو انہوں نے یہ پڑھا تھا حدیث سے حوالے سے کہ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا 27 درجہ اور ایک روایت میں 25 درجہ بڑھ جاتی ہے۔ تنہا نماز پڑھنا، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ 25 یا 27 درجہ رکھتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ تو بزرگ نے 27 مرتبہ اپنی نماز کو پڑھا کہ مجھے وہ مقام مل جائے جو میں نے ایک جماعت چھوڑ دیے، تو 27 مرتبہ وہ نماز پڑھے۔ رات کو خواب میں بذریعہ الہام ان کو یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ نے 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، لیکن فرشتے امام کی سورہ فاتحہ پوری ہونے پر جو آمین کہتے ہیں، اس وقت تمام لوگ آمین کہتے ہیں، تو اس وقت جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، تو اس آمین کا کیا ہوگا؟ اس آمین کا کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی نماز نہ پڑھنے میں داخل ہے، یہ بھی منافقوں کی علامتوں میں داخل ہے۔ جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے، وَإِذَا قَوْمُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَوْمُوا كُسَالَىٰ، قرآن نے کہا
کہ منافق وہ ہوتا ہے جو نماز کے لیے اس کو بلایا جاتا ہے تو سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو میں کوئی فتویٰ بیان نہیں کرتا، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور سوچیں کہ میں منافق ہوں کہ میں پکا اور سچا مسلمان ہوں۔ تو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بات یہ اعلان کرنی ہے کہ یہ سنا گیا کہ کچھ ماں بہنیں یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو وہ تو بیان سننے کے لیے مائک اور اسپیکر کو آن کیا جاتا ہے، تو کچھ ماں بہنیں امام کے ساتھ وہاں گھر پہ نماز پڑھ لیتی، چاہے کوئی مرد پڑھے کہ عورت پڑھے۔ فتویٰ یہ ہے کہ اگر ایک راستہ ہو کہ وہاں سے آدمی گزر رہے ہیں اور ایک راستے کی جتنی جگہ چھٹی ہے اور اس سے اگر آدمی چھوڑ کر کے جماعت کے لیے کھڑا ہو یا کوئی دیوار بیچ میں آ جائے اور کھڑا ہو تو وہ آدمی جماعت میں شامل نہیں ہے۔ تو گھروں پر نماز نہیں ہوتی، امام کے ساتھ اپنی تنہا نماز پڑھیں۔ اور عورتوں کے لیے اگر تنہا نماز پڑھیں تو جمعہ نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گی 12 رکعت، وہ 14 رکعت نہیں پڑھے گی، وہ 12 رکعت پڑھے گی ظہر کی نماز۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو سوچیں کوئی ماں بہن امام کے ساتھ اپنی نماز نہ پڑھیں، اور دوسری نمازوں میں بھی کوئی مرد اپنے گھروں پر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، مسجد میں آوے۔ یہ تو مائک کا جو سسٹم ہے وہ اس سلسلے میں چالو کیا کہ ماں بہنیں اپنے گھروں پر اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں، قرآن اور حدیث کی بات سن سکیں، ورنہ مردوں کو تو مسجد میں بیٹھ کر سننا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر نماز بھی پڑھنا ہے، وہاں نہیں۔ اور ماں بہنیں نماز گھر پہ نہیں پڑھے گی، وہ بیان سنیں گی، تعلیم سنیں گے، مرد حضرات مسجد میں تعلیم سنیں گے۔ یہ ہے چیز۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔